آپ کے 5 سالہ دور میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے کس حد تک کام ہوا تھا؟ اب دیامر جی بی ایل اے 4 تنگیر سے تو الیکشن لڑ رہی ہیں. یہ جو فیصلہ تھا یہ پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا یا آپ نے خود یہ حلقہ چنا ہے؟ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں تو پیپل پارٹی کا کیا موقف ہے، الیکشن کے بعد ہو یا الیکشن سے پہلے؟ تو یہ جو آئینی اور غیر آئینی عجیب نام دیتے ہیں صوبوں کے، تو کہہ رہے ہیں کہ عبوری صوبہ کبھی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا عبوری صوبہ اور آئینی صوبے میں؟ پیپل پارٹی کے 5 سالہ دور میں آپ نے ہیومن امپاورمنٹ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، خواتین کے لیے بالخصوص گلگت بلتستان بیک ورڈ ایریا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ایکسپریس نیوز. میں ہوں کاوش مہدی. ناظرین، گلگت بلتستان الیکشن 2020 کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آج ہمارے درمیان موجود ہے پاکستان پیپل پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات محترمہ سعدیہ دانش صاحبہ. میڈم، سب سے پہلے آپ اپنے سیاسی کیریئر کے حوالے سے بتائیں. گلگت بلتستان میں خواتین زیادہ تر سیاست میں نہیں آتی ہے، تو آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ شکریہ مہدی. جہاں تک بات آئیڈیا کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میری پیدائش چونکہ پیپلز پارٹی سے افیلیٹڈ ایک فیملی کے اندر ہوئی تھی. میرے فادر کو آپ جانتے ہیں، گلگت بلتستان کے بڑے اسکالر، اور ان کی افیلیشن شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے بھٹو صاحب کے دور سے. اس کے بعد میری شادی پیپلز پارٹی کے ایک جیالے کے ساتھ ہو گئی، شہید رمضان دانش کے ساتھ. اور 2005 میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اسیسینیشن ہو گئی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ان کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک رابطہ ہے یا ایک رشتہ ہے وہ کبھی ختم نہ ہو، اور انہوں نے مجھے پھر وہاں پہ ویمن ونگ کے پریزیڈنٹ نامینیٹ کیا، چیئرمین زرداری صاحب نے. اب دیامر جی بی ایل اے 4 تنگیر سے تو الیکشن لڑ رہی ہیں. یہ جو فیصلہ تھا یہ پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا یا آپ نے خود یہ حلقہ چنا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ڈیسیجن تو پارٹی کا ہوتا ہے. یہ پارٹی کی طرف سے یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا تھا کہ آپ نے فلاں حلقے سے، چونکہ وہاں پہ خواتین کو ماضی میں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اور پیپلز پارٹی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی وومن امپاورمنٹ کے اوپر یقین رکھتی ہے. خواتین ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ کسی خاتون کا ایز اے کینڈیڈیٹ بن کے جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تاکہ وہاں کی خواتین کو ہم اویئرنیس دے سکیں اور ان خواتین کے ووٹ کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں، ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ان کا ووٹ ان کی مرضی ہے، ان کا ووٹ ان کی طاقت ہے جس کو وہ باہر نکل کے استعمال کر سکتی ہیں. تو اس حوالے سے پھر پارٹی کی قیادت کا یہ خیال تھا کہ نہیں، وہاں سے ایک ایسی خاتون کو جانا چاہیے تاکہ وہاں کی خواتین کو باہر نکل کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا شعور پیدا ہو. اور ماضی میں بھی ہوا یہی تھا کہ وہاں اس حلقے سے جو ہے خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے میں نے خود الیکشن کمیشن میں کمپلینٹ درج کرائی تھی 2015 کے الیکشن میں. اور اس کے بعد پھر جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں وہاں کی خواتین کو اس کمپلین کی بیس پہ ان کی خواتین کو پھر ووٹ ڈالنے کے لیے الیکشن کمیشن نے پابند کیا تھا. اور تب کہیں جا کے کوئی 10% یا 7% یا 15% خواتین تھیں جن کا ووٹ، سب سے کم جو ووٹ کاسٹ ہوا تھا وومن پولنگ اسٹیشن میں، وہ تانگیر تھا. اس لیے ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم وہاں سے جو ہے وہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں. میڈم، پیپل پارٹی کے 5 سالہ دور میں آپ نے ہیومن امپاورمنٹ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، خواتین کے لیے بالخصوص گلگت بلتستان بیک ورڈ ایریا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں، خواتین کے حوالے سے تو بیسک ہیلتھ اور ایجوکیشن 2 میری پرائیورٹیز تھیں. اور اس میں نے جتنی بھی خواتین کے فیمیل ہاسپٹلس تھے گلگت بلتستان میں، اسپیشلی جو ڈی ایچ کیو تھا، وہاں پہ خواتین کے لیے جو مشکلات تھیں ہیلتھ کے حوالے سے، جو فیسلٹیز موجود نہیں تھیں، ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا یا ان کو وہاں پہ ہم نے دوبارہ جو ہے وہ بنایا، وہاں پہ نئے ونگز جو ہے وہ بنائے. اسی طرح سے ایجوکیشن کے اندر گلگت بلتستان کے تقریباً تمام جو گرلز اسکولز تھے وہاں پہ میں نے آئی ٹی لیبس کے قیام کو یقینی بنایا اپنے فنڈ سے. اور وہ خواتین جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، جن کے پاس اپرچونیٹیز نہیں تھیں، ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا قیام. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کو یہ ضرور نظر آئے گی کہ گلگت بلتستان میں چونکہ بے شک ریشو بہت کم ہے خواتین کے حوالے سے کرائمز کا، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں پہ جا کے وہ اپنا کوئی بھی کیس ہوتا ہے وہ رپورٹ کر سکیں. گلگت بلتستان کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ویمن پولنگ اسٹیشنز کا قیام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے. اسی طرح سے خواتین کے حوالے سے میں پہلی بار گلگت بلتستان کی اسمبلی سے جو لیجسلیشن ہوئی ہے خواتین ویمن
ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے اوپر، اور چائلڈ پروٹیکشن بل جو ہے وہ میں نے گلگت بلتستان کی اسمبلی سے پاس کروایا تھا. یہ 2 بنیادی چیزیں تھیں گلگت بلتستان کی خواتین اور بچوں کے حوالے سے جو ایک قانون سازی گلگت بلتستان کی تاریخ میں ہوئی ہے. میڈم، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں تو پیپل پارٹی کا کیا موقف ہے، الیکشن کے بعد ہو یا الیکشن سے پہلے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا موقف تقریباً 40 سالوں سے پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بننا چاہیے. لیکن اس وقت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے آئیں گے، جو منتخب نمائندے آئیں گے، وہ اس بات کا فیصلہ کریں یا ان کی اس کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان کی قسمت کا فیصلہ ہو. الیکشن سے پہلے نہیں، الیکشن کے بعد، تاکہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکیں، وہ نمائندگی کر سکیں گلگت بلتستان کی. آپ کے 5 سالہ دور میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے کس حد تک کام ہوا تھا؟ دیکھیے، ہمارے 5 سالہ دور حکومت میں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے شروع سے، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ موجود ہے. اور 2018 کا الیکشن بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسی منشور کے تحت لڑی تھی، اور 2020 کا الیکشن بھی، جیسے کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ 2020 کا الیکشن بھی اسی منشور کے اوپر وہ لڑیں گے گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے. تو یہ جو آئینی اور غیر آئینی عجیب نام دیتے ہیں صوبوں کے، تو کہہ رہے ہیں کہ عبوری صوبہ کبھی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا عبوری صوبہ اور آئینی صوبے میں؟ دیکھیے، آئینی صوبے تو یہی ہے نا، سندھ ہو گیا، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے. عبوری کا مطلب ہے کہ پروویژنل آپ کسی کو سیٹ اپ دیتے ہیں کہ کسی بھی ڈسپیوٹ کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک آپ کسی کو اختیارات منتقل کرتے ہیں. تو یہ عبوری آئینی صوبے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک کشمیر کا ڈسپیوٹ حل نہیں ہوتا، اس کو ایک لنک تو کرتے ہیں نا گلگت بلتستان کو، چونکہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق یہ ایک ایشو تو چل رہا ہے. جب تک اس کشمیر ڈسپیوٹ کے سیٹل ہونے تک گلگت بلتستان کو پروویژنل صوبہ بنا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قطعیت نہیں ہے. آخر میں گلگت بلتستان کی خواتین اور بالخصوص آپ کے جو الیکشن لڑ رہی ہیں حلقے سے تنگیر سے، تو اپنے ووٹرز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہو؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گی کہ ان کا ووٹ ان کی طاقت ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کریں، اور ایسے نمائندوں کو منتخب کریں جو ان کا دکھ درد سمجھ سکتے ہیں، جو ان کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے کام کر سکے، ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر سکے. اور خاص طور پر خواتین جو میری مائیں بہنیں ہیں، ان کو میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی، تانگیر کی خواتین کو، کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے، لیکن میں ان کی وجہ سے آج ایک ایسے علاقے میں آ رہی ہوں جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ میرا علاقہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں وہاں کی بیٹی ہوں، اور میں جاؤں گی تو مجھے وہاں سے رسپیکٹ بھی ملے گی، مجھے وہاں سے ووٹ بھی ملے گا. اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گی کہ باہر نکلیں، مجھے ووٹ کریں، پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں، تبدیلی کے لیے ووٹ کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہی عوام میں تبدیلی لاتی ہے. اصل تبدیلی جو ہے پیپلز پارٹی لاتی ہے لوگوں کی زندگیوں میں. تھینک یو میڈم. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آج کا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ایک ایسے پروگرام کے ساتھ کوئی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.